اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اسرائیلی اخبار نے یہ لکھا ہے کہ یحییٰ سنوار رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ سنوار حماس کے لیڈر، مجاہدین کے رہنما، ان کی شہادت آپ جانتے ہیں ہو چکی ہے، لیکن اب اسرائیلی اخبار لکھتا ہے کہ ان کی شہادت کے باوجود حماس کے حوصلے بہت بلند ہیں، اور حماس نے بھی کہا ہے کہ نیتن یاہو نے غزہ میں جنگ بندی کی مصر کی تجویز کو ٹھکرا دیا۔ حماس نے اس کا خیر مقدم کیا، اور حماس نے یہ کہا کہ اپنے سربراہان کی شہادت کے بعد ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا، یعنی ہم تو لڑیں گے، ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم لڑیں گے، غازی یا پھر شہید ہو کر اللہ کے یہاں نام کمائیں گے۔ اس طریقے سے حماس کی اور مجاہدین کی سوچ ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی حکمراں جماعت حماس کے کمانڈر یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد بھی حماس کے حوصلے بلند ہیں، اور مجاہدین نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ یروشلم کا اخبار، اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی مجاہدین کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ اور یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ قطر کی راجدھانی دوحہ میں حماس کی قید میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کی تیاریاں جاری ہے۔ ناظرین، اس وقت دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ مدینہ منورہ کی سبز کاری کا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ درختوں اور نباتات کی کاشت کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، یہ سب وادیاں یوں سمجھیے کہ پتھریلی وادیاں ہے، سبزہ اور ہریالی کا یہاں پر نشان نہیں ہے، مگر وہاں پر بھی اب ایک منصوبہ تیار ہو گیا ہے، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی نے پیر کو اطلاع دی ہے کہ ہفتے کے آخر میں مدینے کی الحناکیہ گورنری کے شاہ عبدالعزیز محفوظ کردہ سبز زار میں سبز کاری کا ایک بڑا منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سرکاری اداروں اور انجمنوں کے نمائندوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر بیج بکھیرنے اور جنگلی درخت لگانے کا کام کیا ہے۔ یہ سرگرمی سعودی گرین انسٹیٹیوٹ کا ایک حصہ ہے تاکہ مملکت میں سبزے کا رقبہ بحال اور جنگلات کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کی جائے، اور صحرا زدگی اور زمینی کٹاؤ کا مقابلہ کرنے والی سبز جگہیں بنائی جائے۔ رپورٹ کے مطابق SGI کا مقصد ایک قدیم اور روایتی صحت مند ماحول کا تحفظ، ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنا اور علاقے میں سبزے کا رقبہ بڑھانا ہے۔ یعنی اب مدینہ منورہ اور آس پاس کی مکہ المکرمہ کی بھی وادیاں بھی سبزہ زار ہوگی اور ہریالی وہاں بھی نظر آئے گی۔
ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ حزب اللہ اسرائیل پر حملے کر رہا ہے اور پیچھے نہیں ہٹے گا، اور ایران نے بھی اگر کر دیا تو انشاءاللہ اسرائیل کا صفایا ہو جائے گا۔ اب حزب اللہ نے جو بیچ میں حملہ کیا وہ نیتن یاہو کے گھر پر ڈرون گرا ہے، جو اسرائیل کی نیندیں اڑا دیا ہے جس نے۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ نیتن یاہو کے گھر پر ڈرون حملہ ہونے کے بعد اسرائیلی کیبنٹ اجلاس جو ہونے والا ہے وہ خفیہ مقام پر کرنے کا فیصلہ اسرائیل نے کیا ہے۔ اسرائیل میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کابینہ اجلاس کو وزیر اعظم دفتر اور فوجی ہیڈ کوارٹر میں نہیں کیا جائے گا بلکہ کسی اور خفیہ جگہ کرنے کا فیصلہ اسرائیل نے کیا ہے۔ اسرائیلی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کے جوابی کارروائی کی دھمکیوں پر وزیر اعظم نیتن یاہو نے سیکیورٹی خدشات کو دیکھتے ہوئے کابینہ اجلاس وزیر اعظم کے دفتر یا اسرائیلی فوج کے ہیڈ کوارٹر میں نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اسرائیل کی کیبنٹ منسٹری کی بیٹھک کسی خفیہ مقام پر ہوگی۔ ناظرین اسرائیل اور ایران کو لے کر پھر بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی بھی ٹھنی ہوئی ہے اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ پوری ٹھن جائے تاکہ اسرائیل کا صفایا ہو جائے، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اجلاس بلایا ہے اس معاملے کو لے کر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے اور پھر ایران بھی اگر اپنے جوہری ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے تو یوں سمجھیے کہ آدھی دنیا کو اس کا نقصان ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک پوری طریقے سے اپنے امن کو کھو بیٹھیں گے اور یہ سب اسرائیل کی شیطانی حرکتیں، شرارتیں اور آتنکواد کا نتیجہ ہے۔ تو اب یو این او نے ایک سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملے کے معاملے پر اقوام متحدہ نے سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یو این او کی سلامتی کونسل کے صدر سوئٹزرلینڈ نے اجلاس طلب کیا ہے تاکہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے حوالے سے بحث کی جائے گی۔ ابھی اسرائیل نے ایران پر تھوڑا حملہ کیا ہے اور اب ایران اس کے جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، تو اب دنیا بے چین ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے باقاعدہ اس معاملے کو لے کر ایک بیٹھک بلائی ہے۔ 15 رکنی سلامتی کونسل کو خط میں لکھا کہ اسرائیلی حکومت کی کارروائیوں سے بین الاقوامی امن یعنی دنیا کا امن اور سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں اور پہلے سے کشیدہ خطے میں مزید تباہی ہوگی۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، آخری بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل اور ایران کو ہی لے کر۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہے، ڈیفنس منسٹر، انہوں نے نیتن یاہو کو بتا دیا کہ جنگ غیر مؤثر ہوگی، جنگ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی اسرائیل کچھ بھی کر لے کوئی زیادہ فرق پڑنے والا ہے نہیں، نہ ادھر غزہ میں کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ حماس مجاہدین پوری طریقے سے تیار ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے لیڈران اسماعیل ہانیہ اور یحییٰ سنوار دنیا سے گئے تو ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے، ہم تو لڑیں گے۔ وہیں پر دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ ایرانی صدر نے یہ کہا کہ اسرائیل کی شرارتوں، اسرائیل کا جواب دینے کے لیے ہم تمام جتنے بھی ہمارے پاس میں ذرائع ہیں، ہتھیار ہیں، وہ استعمال کریں گے۔ اور ایرانی صدر نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے مگر اسرائیلی حملوں کا ہم مناسب جواب دیں گے، یعنی پوری طریقے سے ایران بھی اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ وہیں پر خبر یہ بھی آ رہی ہے ایران کی کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی اس وقت شدید بیمار ہیں، ان کا بیٹا مجتبی جانشین ہو سکتا ہے، یعنی وہ ان کی جگہ پر بیٹھ سکتا ہے، ایسا امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے۔ ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ